قد ماتا، محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی، قد ماتا، اللہ کی قسم موت آ گئی، قد ماتا، یہ کون کہہ رہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ اس لیے میرا بھائی، صحابہ کا نام بھی تب کام آئے گا جب صحابہ والا عقیدہ اپنائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ عقیدہ ایران سے دیکھ کے عظمت صحابہ کی بیان کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری شریف کے صفحہ نمبر 517 پہ موجود ہے۔ اماتی حضرات خطبہ صدیق اکبر سے بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا خود ساختہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، خطبہ صدیق اکبر میں دو باتیں موجود ہیں، ایک بات میں اتفاق ہے اور ایک بات میں اختلاف ہے۔ جس بات میں اتفاق ہے، مماتی حضرات اسی بات کو اختلافی بنا کر خواہ مخواہ پیش کرتے ہیں اور پورا خطبہ صدیق اکبر بھی نہیں پڑھتے۔ اگر پورا خطبہ پڑھیں تو مماتیوں کے عقیدے کو موت آتی ہے۔ پھر خطبہ صدیق اکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، جو یہ کہے گا میں گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی وہ آیات مبارکہ تلاوت کی جس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ وعدہ موت تھا اور نفس موت کا ذکر تھا، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ وغیرہ۔ خود بھی حضرت نے فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ اب اس موت میں سب کا اتفاق ہے، دنیا میں کوئی آدمی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار نہیں کرتا۔ آپ پر وفات واقع ہوئی، آپ پر موت واقع ہوئی ہے۔ اختلاف تو موت کے بعد قبر والی حیات میں ہے، اب آپ قبر مبارک میں زندہ ہیں یا نہیں۔ اور یہ بات بھی خطبہ صدیق اکبر سے ثابت ہوتی ہے کہ قبر میں آپ کی حیات ہے، جبکہ مماتی اس کو نہیں مانتے۔ مماتی فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، جو دنیا میں موت آئی تھی اس بات کو قبر والی حیات میں فٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ قبر میں زندہ نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے۔ خطبہ صدیق اکبر میں دوسری کون سی بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ اب دو موتوں سے کیا مراد ہے؟ ایک موت تو وہ ہے کہ جو آپ کو دنیا میں آ گئی، اور دوسری موت قبر میں جب انسان میت کو رکھا جاتا ہے، روح کا جسم سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، پھر زندگی مل جاتی ہے۔ اس زندگی کے ملنے کے بعد سوال جواب ہونے کے بعد اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء کو پھر موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ کے لیے قبر میں زندہ رہتے ہیں، جبکہ باقیوں میں نیند اور موت طاری کر دی جاتی ہے۔ کہ جو قبر میں زندگی ملنے کے بعد موت آتی ہے یہ انبیاء پہ نہیں آتی، یہ مراد ہے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ نور الحق محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح تیسیر القاری خطبہ صدیق اکبر بیان کرتے ہوئے صاف یہ بات لکھتے ہیں کہ نبی علیہ حضرت ابو بکر صدیق کا مطلب یہ ہے اللہ دو موتیں نہیں چکھائے گا، دوسری موت وہ جو قبر میں حیات ملنے کے بعد باقیوں کو آتی ہے، انبیاء کو نہیں آتی، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوہ یہ فارسی میں موجود ہے، اس میں خطبہ صدیق اکبر کو بیان کرتے ہوئے صاف لکھتے ہیں کہ دوسری موت اللہ آپ کو نہیں چکھائے گا، وہ یہ قبر میں حیات ملنے کے بعد جو پھر موت آتی ہے، یہ مراد ہے کہ نبی علیہ السلام کو دوبارہ قبر میں زندگی مل گئی، موت نہیں آئے گی۔ فربر کے حضرت لکھتے ہیں پس این سخن اشارہ است بے حیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق کے خطبہ میں قبر میں حضور کی حیات کی طرف واضح اشارہ موجود تھا۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ ارشاد الساری شرح صحیح البخاری میں خطبہ صدیق اکبر کے بعد یہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَأَنَّهُ يُحْيَىٰ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ لَا يَمُوتُ، کہ دوسری موت کا مطلب یہ ہے کہ نبی السلام کو جب قبر میں زندہ کیا جائے گا تو ثُمَّ لَا يَمُوتُ، پھر آپ پہ موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح علامہ کرمانی رحمہ اللہ شرح بخاری میں صاف لکھتے ہیں کہ دوسری موت سے کیا مراد ہے جو حضور کو اللہ نہیں چکھائے گا۔ خطبہ صدیق اکبر میں فرمایا ان حیاتک فی القبر لا یعقبها موت، آپ کو قبر میں جو حیات مل جائے گی اس کے بعد کوئی موت بھی نہیں آئے گی۔ عمدۃ القاری
شرح صحیح البخاری میں علامہ بدر الدین عینی بھی خطبہ صدیق اکبر کا تبصرہ کرتے ہوئے یہی لکھتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِي قُبُورِهِمْ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ، انبیاء قبروں میں زندہ ہو جائیں پھر ان میں موت نہیں آتی بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ آگے جا کر لکھتے ہیں وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ فتح الباری شرح بخاری میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ خطبہ صدیق اکبر پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان حیاتہ فی القبر لا يعقب لها موت بل يستمر موتا بل يستمر حیا بل انبیاء واحیاء فی قبورہم۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ فرما رہے ہیں گویا کہ نبی علیہ السلام انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں پھر ان کو موت نہیں آتی، ان کی زندگی دائمی ہوتی ہے، زندگی مل کے قبر میں اب موت نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں محدثین خطبہ صدیق اکبر سے واضح طور پر نبی اسلام کی حیات ثابت کر رہے ہیں۔ خضر حیات کو دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ 1964 راجہ بازار تعلیم القرآن کا ماہنامہ رسالہ تعلیم القرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی صاف لکھا ہے کہ خطبہ صدیق اکبر سے حیات فی القبر ثابت ہوتی ہے۔ یہ تو خضر حیات کے گھر کی دلیل دے رہا ہوں، اور یہ بات بھی یاد رکھنا بڑے کام کی بات ہے۔ خطبہ صدیق اکبر سے اپنے خود ساختہ عقیدے پر دلیل پکڑنا یہ اہل سنت والجماعت کا کام نہیں ہے، یہ معتزلہ اور گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ خطبہ صدیق اکبر پہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں تمسک بہذا من انکر الحیات فی القبر واجیب عن اہل سنت المثبتین لذالک۔ خطبہ صدیق اکبر سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں جو قبر میں حیات کے منکر ہیں، اور اہل سنت جو حیات کو ثابت کرتے قبر میں ان کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔ اب اہل سنت میں وہ شامل نہیں ہے، تبھی تو اہل سنت کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔ اچھا، جو قبر میں حیات کا انکار کرتے وہ کون ہے؟ ممتع القاری شرح بخاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ خطبہ صدیق اکبر کا تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزلہ، تو جو قبر میں حیات کا انکار کرے وہ معتزلہ ہے۔ لہٰذا یہ مماتی حضرات معتزلہ ہیں، یہ گمراہ